دنیا کے اندر اس وقت 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور 25% مسلم ہیں، جو 75% غیر مسلموں کے درمیان ہے. اور یہ 75% غیر مسلموں کے درمیان میں جو 25% مسلمز ہیں یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، فرقوں میں، اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گروپوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں اور مختلف زبانوں میں. یہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. یہ سب جو مسلم سے 25% دنیا بھر کے، یہ اپنے آپ کو ایک مسلم نہیں سمجھتے، ایک طاقت نہیں سمجھتے. اس لیے یہ لوگ ذلت اور خواری کے اندر مبتلا ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کے ہوتے ہوئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور دنیا کے اندر ایک ہی قرآن کے ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو خود کو لڑائی جھگڑوں اور فساد میں مبتلا کر لیا. تو یہ جو دنیا بھر کے اندر عوام ہے جو مسلم کہتی ہے خود کو، جو 25% مشکل سے ہے اور 75% غیر مسلموں کے درمیان ہے، وہ غیر مسلم جو باطل خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں وہ کیسے یہ چاہیں گے کہ یہ 25% ان پہ غالب ہو جائے؟ تو مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں میں ان سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کیا دین اسلام کے لیے، اس کام کے لیے آپ کو اللہ نے علم دیا تھا، اس کام کے لیے آپ نے قرآن و حدیث کو اسٹڈی کیا تھا؟ یہ وہ کام تھا کہ اپنے اپنے فرقے بنا کے اپنی اپنی جماعتوں کے لیے کام کرنا اور ان کے فروغ کے لیے کچھ کرنا تھا، یا دین اسلام کو پوری دنیا کے غیر مسلموں تک پہنچانا تھا؟ دنیا کے 75% غیر مسلم، ان کو اسلام میں داخل کرنے پہ کام کرنا تھا. دنیا کے 75% مطلب 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو دین اسلام کی سچائی پر کون مطمئن کرے گا؟ کون ان کے قلب کو مطمئن کرے گا؟ ناقابل شکست دلائل سے. آپ لوگوں کی تو محنت اپنے دین کے ٹکڑے کرنے پہ لگی ہوئی ہے. تو نئے غیر مسلموں کو جو زمین پر آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنی ماؤں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتے ہیں، جن کو ان کے ماں باپ غیر مسلم بناتے ہیں، ان کو حقیقت اور سچائی کون بتائے گا؟ یہ جو آپ کو پاکستان میں مہنگائی نظر آتی ہے، یہ دنیا کے مختلف مسلم ممالک کی تباہی نظر آتی ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ سب غیر مسلم کر رہے ہیں؟ پتہ ہے نا یہ سب غیر مسلم کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان غیر مسلموں کا یہ عمل کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے. یہی ہے وجہ نا. تو ان کو جب یہ بتاؤ گے اور سمجھاؤ گے اور یقین کامل دلاؤ گے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ سب باطل معبود ہیں، اور وہ جن مذاہب کے اندر ہیں وہ سارے فالس ریلیجنز ہیں، وہ باطل اور مصنوعی ریلیجنز ہیں، تو ان میں عقل استعمال کرنے والے کیوں اسلام میں داخل نہ ہوں گے؟ یہ 21ویں صدی ہے، کیمروں کا دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں صرف قصے کہانی نہیں چل سکتے. آپ ان کو لاکھ کہانیاں سنا لیں کہ سمندر کے ٹکڑے ہوئے تھے، آگ میں جا کے ابراہیم علیہ السلام بے اثر ہوئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے تھے، وہ نہیں مانیں گے. آج کی وہ نسل کیا مانے گی جو غیر مسلم ہے؟ مسلمانوں کے اپنے اندر کے ینگسٹر اور اسکول کالج کے بچے قصے کہانیوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں دکھاؤ ہمیں، آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے. تو آپ لوگوں کے پاس جو اتنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اتنا یقین ہے، اتنا توحید ہے، سب کچھ ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کو بھی جو شک و شبہات میں پڑے ہوئے دین اسلام کی سچائی پر، جو ایتھسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں؟ ہے آپ کے اندر کوئی مسلم پیشوا، کوئی مسلم مذہبی روحانی پیشوا اس لیول پر؟ اگر نہیں ہے تو اس مسلم روحانی مسلم مولانا ابرار عالم کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کریں آپ اس مسلم کو سپورٹ. یہ ایک مسلم کھڑا ہے نا دین اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، یہ مردہ زندہ کرنے کے لیے، سورج مغرب سے نکالنے کے لیے، بھڑکتی آگ میں جانے کے لیے تیار ہے. اس مسلم نے کئی سال پہلے سے یہ چیلنج رکھا ہوا ہے. آپ لوگ کیوں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ جب یہ ایک مسلم بتا رہا ہے، اس نے حل دیا، غریبوں کے حوالے سے حل دیا، غربت ختم کرنے کے حوالے سے حل دیا، عالمی امن کے حوالے سے حل دیا، تو آپ لوگ اس مسلم کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ کیا آپ خود سورج مغرب سے نکال کے دکھانے کے لیے ذمہ داری لینے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں تو اس مسلم کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ مردے زندہ کر کے دکھانے کو تیار ہیں؟ اگر نہیں تو آپ اس مسلم کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ خود بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کو تیار ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے؟ اگر نہیں تو آپ اس مسلم کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ کی ساری جماعتیں بھی سپورٹ نہیں کرتی تو میں یہ کہنے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ آپ بدنیت ہیں اور اللہ کے دین سے مخلص نہیں ہیں. آپ کا مقصد صرف اپنی دکانیں چمکانا ہے، اپنی شہرت کے لیے کام کرنا ہے. آپ کا مقصد اللہ کی بڑائی بیان کرنا، دین اسلام کی جھنڈے کو سر بلند رکھنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کرنا کہ ان کو آخری نبی ثابت کیا جائے دنیا کے سارے غیر مسلموں پر. یہ آپ کا مقصد نہیں ہے. اگر ہو
تو سارے علماء مل کر اکٹھے ہو جاؤ اور ساری جماعتوں کے لوگ مل کے اکٹھے ہو جاؤ اور اسے ایک مسلم کو سپورٹ کرو، ورنہ میں قیامت کے دن سارے ان علماء کا گریبان پکڑ لوں گا جن کے ہوتے ہوئے بھی اس مسلم کو سپورٹ نہیں مل رہی اور اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں اس پوری زمین پر، اور اللہ کے خلاف بھی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اولیاء اللہ کی بھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو پھر صحابہ کے گستاخوں کو، اولیاء کے گستاخوں کو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو، اور خود ان تمام مسلمانوں کے لیڈروں کو میں پکڑوں گا قیامت کے دن، میں آگے گزرنے نہیں دوں گا جب تک میں انہیں سزا نہیں دلوا دوں اللہ سے، کیونکہ جو جان کے کرے وہ ایسا مجرم ہے پھر جس کی پکڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی بات پہنچا دی، جس کا دل چاہے عمل کرے، جس کا دل چاہے نظر انداز کرے، باقی اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔